کرتے ہیں. اس کے لیے ہم فنڈ ریزنگ ایونٹس کرتے ہیں, اس کے لیے ہم لیٹرز لکھتے ہیں, کانٹیکٹس بڑھاتے ہیں, پریزنٹیشنز دیتے ہیں, ڈائلاگس کرتے ہیں. اور اس وقت ہمارے تقریباً 900 کے قریب ڈونرز ہیں. تو وہ ڈونرز بھی آگے لوگوں کو بتاتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے, اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے. یونیورسٹیز میں ہم بات کرتے ہیں, والنٹیئرز ہیں ہمارے, تو مختلف قسم کی پبلیکیشنز ہوتی ہیں. اور اب جس طرح آج بات ہو رہی ہے, اس طریقے کے ریگولر ایونٹس بھی ہم آرگنائز کرتے ہیں. تو یہ اور طریقے کی مارکیٹنگ ہے, اور ہمیں دونوں میں کامیابی ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے. آپ دیکھیے کہ پہلے سال ہمیں صرف تقریباً 15 لاکھ کی ہم نے فنڈز جنریٹ کیے تھے, اور پچھلے سال ہم نے تقریباً کوئی 8 کروڑ روپے کے فنڈ جنریٹ کیے. تو یہ اس طریقے سے ہماری مارکیٹنگ ہوتی ہے. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص قرضہ غلط استعمال کرے تو کیا کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ لوگ غلط قرضہ استعمال نہیں کرتے. انڈر یوٹیلائزیشن ہوتی ہے, مس یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی. انڈر یوٹیلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر اس نے 15,000 کا قرضہ لیا, 10,000 کاروبار پہ لگا لیا اور 5,000 اپنی سوشل نیڈز پہ پورا کر لیا, یہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے کا سارا پیسہ ہمیں کاروبار کے لیے لے اور وہ سارے کا سارے پیسے کے موبائل خرید لے یا کپڑے خرید لے یا کہیں اور ضائع کر لے. یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا, یہ کہ ہماری پروڈکٹس کیا ہیں. 80% قرضے ہمارے جاتے ہیں انٹرپرائزز کے لیے, کاروبار کے لیے. باقی 20% قرضے جاتے ہیں سوشل نیڈز کے لیے, کہ بیمار ہے بچہ, اس کا علاج کروانا ہے, تعلیم کے لیے, ہاؤسنگ کے لیے. یہ 3 اہم پروڈکٹس ہیں ہماری سوشل ایرینا میں. لیکن ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کا میں تذکرہ کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل میں وہ بات اتر جائے گی. شاید آپ کے نوٹس میں نہ ہو کہ لاہور میں یا ہر شہر میں پرائیویٹ منی لینڈنگ کا کاروبار بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. پرائیویٹ منی لینڈر جو ہے وہ 150% سے لے کے 250% تک شرح سود لیتا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے دل کو تھامے, میں آپ کو جو کہانی سنانے لگا ہوں کہ 1995 میں ایک شخص نے 35,000 روپے کا قرضہ لیا اور 2005 تک وہ 4,78,000 روپے سود ادا کر چکا تھا. 35,000 روپے کے قرضے پر 4,78,000 روپے وہ سود ادا کر چکا. تو اس طرح کے قرضے عام ہیں. ایک شخص نے 2,000 روپے کا قرضہ لیا اور وہ 12,000 روپے 2 سال میں ادا کر چکا سود. اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 2,000 یکمشت ادا کر سکے, کیونکہ سود خور کی شرط یہ ہوتی ہے کہ پورے کا پورا پیسہ اکٹھا لینا. تو جب یہ چیز ہمارے سامنے آئی تو ہم نے ایک پروڈکٹ شروع کی کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں گے جو اس طرح کے سود کی غلامی کا شکار ہیں, اور ان کی ساری کی ساری رقم ہم ادا کریں گے اور پھر وہ ہمیں ایک ساتھ میں کیپٹل اماؤنٹ واپس کر دیں. اس کو ہم لبریشن لون کہتے ہیں. لبریشن لون کے تحت لاہور میں صرف 2,000 فیملیز کو لبریٹ کروایا گیا. اور یہ آپ یقین کریں کہ ایک چند دن پہلے ایک بیوی ہمارے پاس آئیں, انہوں نے 10,000 روپے کا قرضہ لیا تھا اور وہ 10,000 روپے پہ اوپر 6,000 روپے ماہانہ سود دے رہی ہیں, اور وہ رقم بڑھتے بڑھتے 65,000 ہو گئی. ان کے گھر کے 5 افراد ہیں, 2 بیٹیاں ڈیفینس میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں, ایک بیٹا سائیکل کی پنکچر لگانے کی دکان پہ کام کرتا ہے, اور خود بھی وہ کسی کے گھر میں کام کرتا ہے. تو سارا گھرانہ مل کے 18,000 روپے کماتا ہے. جب 65,000 روپے رقم ہو گئی تو قرضے کی سود کی قسط بھی 12,000 ہو گئی. تو 18,000 میں سے 12,000 سود میں جاتا ہے, اور 6,000 میں وہ گھر کا خرچہ چلاتے ہیں, اور 20 تاریخ کے بعد گھر میں فاقے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک تصویر بھی دیکھیں ہمارے معاشرے کی. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پنجاب اسمبلی نے 2007 میں اینٹی منی لینڈنگ ایکٹ پاس کیا, جس کی شق نمبر 3/4 کے تحت پرائیویٹ منی لینڈنگ قانونی طور پر جرم ہے, اور جو اس جرم میں ملوث پایا جائے گا اس کو 10 لاکھ روپے سزا اور 10 سال قید بامشقت کی سزا دی جائے گی. یہ قانون ہے آپ کے ملک کا, اور اس قانون کے تحت
پورے پنجاب میں پچھلے 3 سال میں صرف 1 FIR درج ہوئی ہے، جبکہ صرف لاہور میں اخوت جیسے چھوٹے سے ادارے نے 2000 افراد کو ڈھونڈ کر اس لعنت سے ان کو نجات دلائی۔ یعنی حکومت کو، ریاست کو، اسٹیٹ کو نظر ہی نہیں آتا کہ یہ سود خوری کا کام جو ہے یہ دن دہاڑے کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد وہ ہم ایک چھوٹی سی کتاب ہم بنا رہے ہیں جس میں سود کی یہ کہانیاں درج ہیں، وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ کیسا نظام ہے۔ تو یہ میں تھوڑی سی ڈیکریشن ہو گئی۔ 4 ہماری پروڈکٹس ہیں سر، انٹرپرائز کے لونز ہیں اور سوشل لونز ہیں جس میں ہاؤسنگ، ہیلتھ اور ایجوکیشنل لونز۔ آئی تھنک سوال تو بہت سارے، وی ول ٹیک 1 more question اور اس کے بعد پھر وی ول ڈو اے کنکلوڈنگ کوسچن اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے۔ ماشاء اللہ سے ڈاکٹر صاحب نے کافی سارا ٹائم لے لیا۔ جی جناب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ آپ جو ہیں والنٹیئرس کس طرح ڈھونڈتے ہیں، آپ کی وہ آرگنائزیشن کس طرح جوائن کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر جو ڈفرینٹ سٹیز میں ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کس طرح ہوتی ہے؟ یہ ہمارا بہت منظم نظام نہیں ہے، لیکن اس وقت تک یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے تقریباً 500 اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ والنٹیئر کے طور پر رجسٹرڈ ہیں۔ وہ ہمارے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، وہ ہمارے اسٹاف کی ٹریننگ میں ساتھ دیتے ہیں، وہ ایونٹ مینیج کرتے ہیں، وہ اخوت کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں۔ والنٹیئر سے ہم 3 طرح کے کاموں کا ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ اخوت کے بارے میں اویئرنیس ریز کریں گے، دوسرا کام یہ ہے کہ وہ ریسورس جنریشن میں مدد دیں گے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں گے جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو بھیک مانگنا نہیں چاہتے، یعنی اخوت کے پوٹینشیل بورورز۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ہمیں ایک سپورٹ ملتی ہے کہ وہ لوگ صحیح لوگوں کو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں۔ تو ہماری ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر بعض لوگ لکھ دیتے ہیں جی ہم والنٹیئر بننا چاہتے ہیں، ان کو پھر ہم اپنے پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں مختلف ایونٹس میں۔ تو لوگ اپنی اپنی صلاحیت کے پیش نظر خود کوئی نہ کوئی نش اپنے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مثلا اگر آپ ٹرینر ہیں تو آپ ٹریننگ میں شروع کر دیں گے مدد، آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں مارکیٹنگ کے حوالے سے، اویئرنیس کے حوالے سے، فنڈ ریزنگ کے حوالے سے۔ ہماری ویب سائٹ ایک شخص نے والنٹیئر تھے انہوں نے بنائی ہے، ہماری اینول رپورٹس والنٹیئرز لکھ دیتے ہیں، ہماری کیس اسٹڈیز والنٹیئرز لکھ دیتے ہیں، ہمارے مختلف ایونٹس کو آرگنائز کرنے میں وہ ہمیں بہت پناہ مدد دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہر شخص کے اندر جو بھی صلاحیت ہے اس کے مطابق اگر وہ والنٹیئرزم کا مظاہرہ کرنا چاہے تو وہ خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں کیسے